إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ان لوگوں نے جو ایمان لائے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے یا فلاح پانے کے لیے یہ تیسری شرط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ پہلی شرط تو ہے ایمان والی، دوسری شرط ہے خشوع والی نمازیں، اور تیسری شرط ہے کہ وہ لوگ لغو کاموں سے اور لغو باتوں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ لغو سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو بالکل بے مقصد ہو، بے فائدہ ہو، فضول ہو، بیہودہ ہو، جس سے انسانی مزاج نفرت کرتا ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایسے کاموں سے دور رہتے ہیں، ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔ یہ دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے بڑی خطرناک ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان کے بیشتر گناہ جو ہیں یا زبان کی وجہ سے ہیں یا پھر شرمگاہ کی وجہ سے ہیں۔ زبان کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے فتنوں سے بچنے کا ہی حکم دیا ہے، یا ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ زبان کے فتنوں سے بچ کے رہتے ہیں۔ اور اس سے جو پچھلی آیت ہے نا، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز جو ہے وہ بھی ایک ایسا عمل ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا جو اہمیت ہے اور مقصد ہے، جو اس سے بات مطلوب ہے، وہ بھی یہی ہے کہ انسان لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، باتوں سے، فضول گفتگو سے بچا رہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک دفعہ اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اسے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اور ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنی انگلیوں سے پکڑ کے فرمایا کہ اس چیز کا خوف ہے مجھے۔ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی کوئی انسان کو نقصان پہنچائے گی؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز، یہ زبان جو ہے انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب صبح ہوتی ہے تو جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے زبان سے یہ منت سماجت کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، لہذا تو سیدھی رہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک زبان سیدھی رہتی ہے تو انسان کے باقی اعمال بھی سیدھے رہتے ہیں، جب انسان کی زبان بگڑتی ہے تو باقی اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ نجات کس بات میں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عقبہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، یہ زبان جو ہے نا یہ بڑی ہلاکت خیز چیز ہے، بیشتر گناہ جو ہے نا وہ زبان سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کو بولتا ہے زبان سے یا کہتا ہے کرتا ہے، اس میں بیشتر چیزیں جو ہیں وہ ان کا زبان سے ہی تعلق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو روک کے رکھو، اور دوسری بات فرمائی کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں بیٹھے رہو، اس لیے کہ بازار اور جو گھر سے باہر چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ بازار جو ہے انسان جاتا ہے وہاں انسان بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ انسان گناہوں سے بچنا چاہے تب بھی نہیں بچ سکتا، نظر اٹھتی ہے، کان سنتے ہیں، اور پھر زبان سے بات کرنی پڑتی ہے، ساری باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ گھر میں بیٹھے رہو، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے گناہ یاد کر کے روتے رہا کرو۔ اصل میں بات یہی ہے کہ لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے بچنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس کا یہ تیسری شرط ہے جنت میں داخل ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ من صامت نجا، کہ جس آدمی نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، اور جو بہت زیادہ باتیں کرنی ہے، ایک تو ہے بالکل بے مقصد باتیں کرنی جن کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، لا یعنی باتیں ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ان کی اہمیت کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کثرت کلام جو ہے، زیادہ باتیں کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں۔ من صامت نجا یہ پسندیدہ ہے۔ جو آدمی جتنا خاموش طبع ہوگا اتنا وہ گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو آدمی جتنا زیادہ باتونی ہوگا زیادہ وہ گناہوں میں ملوث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کلام، زیادہ باتیں کرنا، یہ انسان کے دل کو پتھر بنا دیتا ہے، شقاوت قلبی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شقی القلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے دشمنی رکھتا ہے جو لا یعنی باتیں، بے مقصد باتیں، فضول باتیں کرتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہیں حدیث کے کہ وہ آدمی جو اپنی زبان کو ہر وقت اپنے منہ میں گھماتا رہتا ہے، مطلب یہی ہے کہ جو ہر وقت تر باتیں کرتا رہتا ہے اور بالکل بے مقصد اور فضول اور لا یعنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی بات کرتا ہے، اپنی زبان سے بات کہتا ہے، اور وہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، اسے اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات اتنی خطرناک ہوتی ہے، اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بے سمجھی سے اور
ایسے فضول اور لغو باتیں جو ہیں وہ کتنی انسان کے لیے عاقبت کے اعتبار سے خطرناک ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں جو ہیں وہ سخت ناپسند ہے۔ ایک تو زیادہ باتیں کرنا، اور ایک زیادہ سوال کرنے، اور تیسرا زیادہ مال جمع کرنا۔ فرمایا یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان باتوں کے بارے میں جو بالکل بے معنی ہیں، لغو ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بعض جو گناہ ہیں، جو زبان کے بعض گناہ ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بھی ان کی سنگینی بتائی ہے تاکہ مومن لوگ ان سے بچے رہیں۔ فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھا جاتا ہے، اور پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے جھوٹ سے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو برا بھلا کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اچھا یہ دنیا برباد ہو گئی، لوگ برباد ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، ہلاکت ہو گئی، بربادی ہو گئی، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے، لوگ برباد ہوئے، لوگ برے ہو گئے، فرمایا کہ وہ آدمی خود ہلاک ہونے والا ہے۔ اس بات سے بھی روکا گیا ہے۔ اور پھر یہ ساری زبان کی گناہ ہے، زبان سے محتاط رہنے کا اسی لیے حکم دیا گیا کہ زبان سے بیشتر گناہ انسان کے زبان کی وجہ سے ہیں۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ بھی زبان سے ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ بھی زبان سے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بھی زبان سے ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی انسان کے گناہ جو ہیں انسان کے زبان سے متعلق ہیں، جن سے روکا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ انسان کو جنت سے محروم کرنے والی بات ہے کہ انسان زبان کے معاملے میں احتیاط نہ کرے۔ غیبت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مردہ بھائی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ یہ غیبت کرنا وہ بھی انسان زبان سے کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن انسان جو غیبت کرنے والا ہے اس کے ناخن تانبے کے ہوں گے، اور وہ اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہا ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے دیدہ دلیر ہوتے ہیں گناہوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ اپنی کثرت کلام کی عادت کی وجہ سے ایسے بڑبڑ کرتے رہنا، آپ باتیں بتاتے رہنا، اپنے گناہوں کا پردہ فاش کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن وہ خود جا کے لوگوں کے سامنے کہتا ہے اچھا رات میں نے یہ گناہ کیا، رات میں نے یہ کام کیا۔ فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دے گا، لیکن وہ آدمی جو زبان کا اتنا غیر محتاط ہے اور زبان کے معاملے میں اتنا اس کو پرواہ نہیں ہے اور اپنے گناہوں کا چرچا کرتا پھرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ تو بات ہو گئی گفتگو کے بارے میں، زبان کے بارے میں۔ اسی طرح جو کام ایسے ہیں لغو ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعض کھیل ایسے ہیں
بعض اور چیزیں ایسی ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن بالکل بے فائدہ ہیں، ساری ساری رات جاگ رہنا، تاش کھیلنا یا گیمیں ایسی کھیلنا. اب بے شمار گیمیں جو ہیں یہ ویڈیو پہ اور دوسری جو موبائل وغیرہ پہ بھی ان چیزوں پہ بالکل بے مقصد ہیں. یہ فرمایا کہ ان سے بچنے کا حکم ہے. یہ چیزیں جو ہے نا خاص طور پہ ایسی گیمیں جن کا جسمانی طور پہ دماغی طور پہ بچوں کو کوئی فائدہ نہ ہو وہ بالکل فضول اور لا حاصل ہے. اور پھر ایسی گیم جس میں انسان اللہ سے غافل ہو جائے، عبادات سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، وہ بھی لغو میں شامل ہوگا. یہ ساری فضول اور بیہودہ اور بے معنی اور بے مقصد اور لا حاصل چیزیں ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے نا، ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بذات خود گناہ ہے. زبان کی بے احتیاطی اور زبان سے جو بھی انسان غلط کام کرتا ہے ان کے گناہ لکھے جاتے ہیں، ان کی سزا ملے گی. ایک پہلو تو یہ ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے ان اللغو معرضون، کہ وہ لغو کاموں سے بچتے ہیں. وہ اپنا وقت جو ہے وہ بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرتے. جو آدمی لغو کاموں میں اپنا وقت لگائے گا ظاہر ہے وہ وقت اپنا برباد کرے گا. اس وقت کا کچھ یا تو حاصل نہیں ہوا یا پھر اس وقت کا اس کو گناہ ملے گا. اگر باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں ہے، اس میں کم کم اس کا وقت تو برباد ہوگا. دونوں چیزیں جو ہیں وہ مطلوب ہیں. ایک تو یہ کہ انسان فضول اور لغو باتوں سے بچے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے وقت کے ضیاع سے بچے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. شریعت میں یہ جو زندگی جسے ہم کہتے ہیں یا جسے ہم عمر کہتے ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے. جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کرو. ایک تو یہی جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، آگے سورہ کے اختتام کے قریب یہ آیت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس بات سے، قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ایسے نہ ہو کہ شیطان تمہیں ان باتوں لغو باتوں میں لگا دے. یہ دیکھیں بڑی یہ قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کی، اس سے پناہ جو طلب ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں لغو باتوں میں یا لغو کاموں میں لگا دیتا ہے. پناہ مانگو شیطان سے کہ تمہیں بیہودہ کاموں میں، فضول کاموں میں، لا حاصل کاموں میں تمہارا وقت برباد نہ کرے. آگے فرمایا کہ ایسے نہ ہو حتی اذا جاء احدهم الموت، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ تمہیں موت آ جائے انہی لغو کاموں میں، انہی لغو باتوں میں، انہی فضولیات میں، انہی بیہودہ کاموں میں تمہاری موت آ جائے. اور پھر قال رب ارجعونی، پھر تم اپنے اللہ سے دعا کرو یا اللہ مجھے واپس بھیج دے. کہاں بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. فیما ترکت، فیما ترکت کا معنی یہ ہے کہ جس دنیا کو میں چھوڑ کے آ رہا ہوں یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہاں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک عمل کر سکوں. یہ ہے وہ سنگینی اس لغو کاموں کی، لغو باتوں کی اور لغو کاموں میں پڑنے کی. یہ آج کل جتنا بھی یہ ویڈیو اور یہ جو موبائل اور یہ ساری لغو چیزیں ہیں انسان کے وقت برباد کرتی ہیں، گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں، فتنوں میں ڈالتے ہیں انسان کو. اور سخت یہ شیطانی فعل ہے، شیطانی اعمال ہیں یہ، اور شیطانی باتیں ہیں یہ. ان سے بچنا جو ہے وہ بار بار حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے بچ کے رہو. کہیں ایسے نہ ہو کہ تم یہ خباثتیں دیکھ رہے ہو موبائل پہ اور گندی اور غلیظ چیزیں دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو، تاش کھیل رہے ہو یا اور کوئی بکواس کر رہے ہو، تو اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے. اور پھر تم یہ اللہ سے دعا مانگو یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے.
اس وقت تم یہ کہو لعلی اعمل صالحا، یا اللہ میں کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، میں ان بےہودہ اور فضول کاموں سے بچ کے رہوں گا، تھوڑا سا وقت یا اللہ مجھے اور دے دے۔ یہ بھی مطلوب ہے اس میں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے بچتے ہیں اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنا وقت کسی نیک کام میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، نفل پڑھنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں اپنا وقت صرف کریں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ موت آ جائے انہیں بےہودہ کاموں میں، انہیں لغویات میں موت آ جائے، اور پھر اس وقت موت کو کر تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے چند لمحے اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، میں کوئی نیک عمل کر لوں، نیک بات کر لوں، کوئی نیک بات نصیحت کر لوں، کوئی نیکی کی کسی کو بات کہہ دوں، یا کوئی کلمہ نیک ادا کر لوں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ موت کے وقت تم یہ دعا کرو اللہ سے۔ اور آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں پھر وقت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ترویج فرما دی اس بات کی کہ جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اس کے بعد دعائیں مت کرنا، اس کے بعد دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بس ایک بکواس ہے جو کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے وقت دے دے میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ تم اس وقت کیا منتیں سماجتیں کرتے ہو اللہ سے، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کرتے ہو، اللہ سے گزارشیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا وقت دے دیا، بڑی زندگی دے دی، بڑی عمر دے دی۔ یہ جو زندگی ہے، عمر ہے، وقت ہے، یہ فضول کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ تو نیکی اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش کے لیے یہ زندگی دی ہے تمہیں، یہ وقت تمہیں تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے کہ یہ وقت تم کن کاموں میں صرف کرتے ہو، بےہودہ کاموں میں، لغویات میں، یا جھوٹ میں، بدعہدی میں، غیبت کرنے میں، یا بکواس کرنے میں صرف کرتے ہو، یا یہ کام تم نیکی کاموں میں، اللہ کو یاد کرنے میں، قرآن پڑھنے میں صرف کرتے ہو۔ یہ تو ہم نے زندگی اور عمر اس لیے دی ہے، اور جب یہ عمر ختم ہو جائے گی، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر انسان کتنا بھی اللہ سے منتیں سماجتیں کرتا رہے کہ یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں وقت جو ہے وہ نیک عمل کر سکوں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، نہیں، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ جو کہہ رہا ہے نا میں نیک عمل کر لوں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے بکواس کرتا ہے۔ اگر اسے نیک عمل کرنا ہوتا تو زندگی بڑی لمبی دی تھی میں نے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی میں نے دی تھی اس کو۔ اگر اس نے نیک عمل کرنا ہوتا تو نیک عمل کرنے کے لیے یہ مدت بڑی طویل تھی۔ یہ اسی سورہ میں آگے مضمون آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی بالکل ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنی زندگی جو ہے نا وہ فضول کاموں میں اور اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار کے دھندوں میں، اور اپنے بیوی بچوں کے شغل میں اپنی زندگی جو ہے اس کو برباد نہ کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چھوڑ دے بالکل گھر بار کو، یا اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے کہیں باہر چلا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کی یاد سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بنا دیے ہیں، ہمارے اوپر فرائض قائم کر دیے ہیں، ان فرائض میں کوتاہی نہ ہو، نماز میں کوتاہی نہ ہو، صبح و شام کے اذکار ہیں یا اور مصنون چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، یہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ یہ بالکل باتیں وہی ہیں اللغو معرضون، کہ جو لغو کام ہیں، لغو باتیں ہیں، ان میں اپنی زندگی مت ضائع کرو۔ کہیں ایسے نہ ہو، کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عام سی بات ارشاد فرما دی اور کہیں پن پوائنٹ کر دیا ہے کہ یہ تمہارے مال، تمہارا کاروبار، تمہاری نوکری، تمہاری ملازمت اور یہ تجارت، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتے ہیں، اور یہ تمہاری بیوی بچے
اور اولادیں یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہیں. اس میں ہوشیار ہو کے رہنا، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا. اور اگر ایسا کرو گے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، قیامت کے دن یہی خسارہ پانے والے ہیں، انہی کو سزا ملے گی، ان کو عذاب ہوگا. جو ان کاموں میں، لغو کاموں میں، بیہودہ کاموں میں، فضول اور بے مقصد اور لا یعنی کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہی ہے خسارہ پانے والے. اور آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی جو اس کا دوسرا پہلو ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہاں بھی وہی بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے تم کو اللہ کی یاد سے غفلت میں، لغو اور بیہودہ کام کرتے ہوئے، بے معنی اور بے مقصد زندگی بسر کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. موت کے وقت تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی مجھے مہلت اور دے دے. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر لوں، کوئی نیک کام کر لوں. وہاں اللہ تعالیٰ نے لعلی اعمل صالحا کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں کوئی نیک عمل کر لوں، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صدقے کا لفظ استعمال فرما دیا کہ انسان کہے یا اللہ میں صدقہ خیرات کر لوں، کوئی نیک عمل کر لوں، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے اور میرا شمار بھی صالحین میں ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ لن یؤخر اللہ، ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا، ہرگز اللہ مہلت نہیں دے گا نفساً کسی نفس کو بھی. بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ حضرت حسن بصری کی بات جو ہے نا وہ بالکل بڑی اچھی بات ہے. حضرت حسن بصری جو ہے بچپن ان کا سارے کا سارا جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں گزرا ہے، اور بہت ہی متقی اور تابعین میں بڑا بلند مقام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. میں روتے تھے اور پوچھتے تھے لوگوں سے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ یہی کہتے تھے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے جہنم میں ڈال دے، اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ حسن بصری کون ہے. اور امام ابن جوزی جو ہیں آئمہ جن کو لفظ کے ساتھ امت نے امام کا لفظ لگایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، بڑے وہ امت کے محسن ہیں، دین کا بڑا کام کیا ان لوگوں نے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دین کی بڑی خدمت کی انہوں نے، امام ہے وہ امت کے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی بات ہے نا، کہ جو لوگ نیک ہیں متقی ہیں کس قدر ڈرنے والے ہیں اللہ سے. امام ابن جوزی اپنے شاگردوں سے یہ بات کہتے تھے کہ اگر تم جنت میں چلے جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہاں پہ ہمارا استاد نہیں ہے، یعنی مراد تھا ابن جوزی، اگر تم لوگ جنت میں چلے جاؤ اور وہاں دیکھو کہ ابن جوزی تو نہیں ہے یہاں پہ، ہمارا استاد تو نہیں ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہنا کہ یا اللہ فلاں ہمارا استاد تھا، وہ ہمیں تیری یاد دلاتا تھا، اب وہ جنت میں نہیں ہے، یا اللہ اس کو جنت میں لے آئے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ، ہم تو اتنے حقیر ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کو کیا پرواہ ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، صحابہ کرام اسی وجہ سے روتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کہاں ڈالے گا، کہاں رکھے گا ہمیں. ابو عبداللہ اسی وجہ سے روتے تھے کہ وفات کے وقت رونے لگے تو پوچھا لوگوں نے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک بات تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی تھی کہ میری مونچھیں تھی بڑی بڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں جو ہے نا یہ کاٹ دو، اس طرح میرے پاس نہ آنا۔ انسان کو تھوڑا سا یہ احساس ہونا چاہیے نا کہ قیامت کے دن ہے ہمارا سامنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، ائمہ کرام ہوں گے، محدثین ہوں گے، تابعین ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، وہاں پہ تبع تابعین ہوں گے، امت کے فضلاء، علماء، شہداء، صالحین سارے وہاں پہ ہوں گے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس منہ سے وہاں جائیں گے۔ ابن جوزی جیسا آدمی اگر یہ کہے کہ تم اگر جنت میں نہ مجھے پاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اس بات کا یقین نہیں تھا، یا اتنا ڈر تھا، یا اتنا خوف تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے تو میں کیا کروں گا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب وہ عبداللہ کہنے لگے کہ میری مونچھیں تھی بڑی بڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ اس طرح میرے پاس نہ آنا قیامت کے دن، مونچھیں کٹا کے آنا۔ یہ پسند نہیں ہے چیز، اللہ تعالیٰ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور جو جس چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سے منع کیا وہ ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس کا حکم دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ اور ابو عبداللہ کہنے لگے کہ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں جنتی لوگ ہیں اور دوسری مٹھی میں جہنمی لوگ ہیں، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سی مٹھی میں ہوں، جنت والی میں یا جہنم والی میں۔ یہ صحابہ کا حال ہے، اور باقی صحابہ جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا، ڈرتے تھے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں رکھے، کہاں ڈال دے، ہم کامیاب۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رعانی، کہ مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا۔ صحابی وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ ہے صحابہ کرام، وہ ہیں ایمان بھی لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعض لوگ ایسے تھے نا جو ایمان لائے پھر مرتد ہو گیا، وہ تو صحابی نہیں ہے، یا پھر منافق تھے، وہ بھی صحابہ نہیں ہے۔ صحابی وہ ہے جو ایمان بھی لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، طوبیٰ خوشخبری ہے اس کے لیے لمن رعانی، جس نے مجھے دیکھا۔ اس خوشخبری کے باوجود صحابہ پھر بھی روتے تھے۔ یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے، اور یہ پہلی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ افلح المومنون، وہ مومن فلاح پا گئے جن کا ایمان جو ہے وہ اس طرح کا ہے جو قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کے جلال ہے، اس کی حیبت ہر وقت انسان کے دل پہ رہنی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہر وقت انسان پہ رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پہ انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اس پہ توکل کرنا چاہیے، لیکن زندگی میں انسان پہ خوف جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے۔ موت کے وقت انسان پہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کی توقع غالب رہنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری شرط بتائی ہے کہ جو لوگ مومن ہیں یا جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے بچیں، لغو باتوں سے بچیں، اور پھر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو نیک کاموں میں لگائیں۔ یہ تیسری شرط بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد آگے چوتھی شرط ہے والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کے لیے عمل کرنے والے ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جتنی بھی آگے باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں نا، یہ اہل ایمان کی نشانیاں ہیں اور جنت میں جانے کی شرائط ہیں۔ اس کا جو ہے نا ایک تو ہے زکوٰۃ جو ہم مال سے ادا کرتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ،
اپنے مال کی زکات دو، وہ تو واضح متعین مفہوم ہے کہ مال سے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح بتا دی کہ اتنے شرح کے ساتھ تم نے اپنے مال سے پیسہ نکالنا ہے، وہ زکات ہے۔ لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ اور طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں وضاحت کروں گا کہ للزکات فاعلون کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ جنت میں جانے والے جو لوگ جو ہیں یہ ان کی صفات ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله